آج میں آپ لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کا ایسا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ زکوٰۃ کے عالم بن جاؤ گے۔ آپ کو پھر انشاءاللہ کسی اور مسئلے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کی کاؤنٹنگ کیسے کریں، کیسے کیلکولیشن کریں زکوٰۃ کی کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ تقریباً 32 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور زکوٰۃ نہ نکالنے والا یہ اللہ کے غضب میں داخل ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو شخص نہیں نکالتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ نہ نکالنے پر آخرت میں اس شخص کو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کا مال اس کی گردن میں گنجا سانپ بن کر ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا۔ گنجا سانپ اس لیے کیونکہ جو سانپ گنجا ہوتا ہے تو وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، اس کے زہر کی سختی کی وجہ سے وہ اس کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مال آخرت میں توق بنا کے گنجے سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں اسی طرح سے زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھیں۔ جس طرح سے ہم رمضان کے روزوں کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح سے زکوٰۃ کو بھی اہمیت دیں۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے۔ مالداروں سے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، غریبوں کو دو زکوٰۃ، تاکہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو، اور یہ غریب در در بھیک مانگنے کے بجائے، گھر گھر ہاتھ پھیلانے کے بجائے، سب کے سامنے اپنی مجبوری کو رونے کے بجائے خود سے کچھ کام دھندہ شروع کر لیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، اور یہ بھیک مانگنے کا رواج معاشرے سے ختم ہو، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا ایک مکمل اسلامی نظام ہے، اور یہ ایسا زبردست نظام ہے کہ اگر سب لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے پر نکالنا شروع کر دیں اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائیں تو کوئی غریب پوری دنیا کے اندر مسلم بچے گا ہی نہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کی بہت اچھے طریقے سے کیلکولیشن کر کے جو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کو نکالنا چاہیے۔ اب سوال یہی آتا ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ تو میں آج سب کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تسلی کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دیکھیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے مالداروں پر۔ اب شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ ہم لوگ تو اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے اس اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے میں غریب ہوں۔ لکھ پتی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے 10 لاکھ والے کو تو اسے یہ لگ رہا ہے میں غریب ہوں، 10 لاکھ والا دیکھ رہا ہے کروڑ پتی کو وہ تو اسے یہ لگ رہا ہے میں غریب ہوں۔ تو اب امیر اور غریب ہے کون شریعت کی نظر میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو صاحب نصاب ہے وہ امیر ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ غریب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ آپ جگہ جگہ علماء اکرام سے بھی، کتابوں میں بھی، اور میری اس ویڈیو میں بھی آئے گا صاحب نصاب لفظ۔ تو پہلے تو آپ اس کو سمجھ لو کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی جو بھی آپ کے پاس ہے، اتنا اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آپ کے علاقے میں آتا ہے، 52.5 تولہ چاندی آپ کے علاقے میں جتنے روپے کا آ رہا ہے، اگر اتنا روپیہ، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے بینک میں ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، بزنس آپ کا جس چیز کا ہے وہ بزنس کا سامان ہو، ٹھیک ہے، ٹوٹل ملا کے اگر اتنا بیٹھ رہا ہے جو 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آ جاتا ہے تو آپ کہلاؤ گے صاحب نصاب۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ صاحب نصاب ہو؟ صاحب نصاب ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب سوال یہ آتا ہے زکوٰۃ دی کب جاتی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو 1 سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس جو بھی چیز ہے اس پہ ہر ایک چیز پہ الگ الگ سال گزرنا مراد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو آپ لوگ سمجھ لو
کہ ہم جب زندگی میں پہلی بار صاحب نصاب بنتے ہیں، یعنی زندگی میں فرسٹ ٹائم جب ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں آتی ہے، 50,000 55,000 60,000 دیکھ لیجئے گا آپ، جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، اتنا روپیہ چاہے وہ گولڈ کی شکل میں آیا ہو، چاندی کی شکل میں آیا ہو، بزنس کا سامان کی شکل میں آیا ہو، اتنا روپیہ فرسٹ ٹائم ہماری زندگی میں جب بھی آیا ہوگا تو وہ ہماری ڈیٹ ہوگی صاحب نصاب بننے کی، ٹھیک ہے۔ اب اس ڈیٹ کے ٹھیک 1 سال کے بعد اسی ڈیٹ میں ہمارے اوپر زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا فرض ہوگی، زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگی۔ اب چونکہ عام طور پر لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم صاحب نصاب فرسٹ ٹائم لائف میں کب ہوئے تھے، اب جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو لوگ عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم صاحب نصاب بنے تھے، ٹھیک اس کے 1 سال کے بعد، اب لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم فرسٹ ٹائم صاحب نصاب کب بنے تھے، زیادہ تر 99.9% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ رمضان میں بھی اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اب چونکہ ہمیں اپنے صاحب نصاب ہونے کی ڈیٹ ہی نہیں پتا، اسی لیے کوئی ایک ڈیٹ آپ رمضان کی فکس کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں جب من ہوا تو پورے رمضان میں آپ سوچو کہ چلو جب چاہو جب زکوٰۃ نکال دیں گے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کوئی ایک ڈیٹ آپ سیٹ کر لیجئے۔ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا آسان ہوتا ہے اور رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر رمضان کی ہی کوئی ایک ڈیٹ سیٹ کر لیجئے، لیکن ایک ڈیٹ سیٹ کر لیجئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے رمضان میں نکال دی، پھر کام دھندے پھنسے ہوئے تھے، چلو اب 10ویں رمضان میں نکال دیں گے، یہ نہیں۔ ہر سال کی کوئی ایک چاند کی تاریخ آپ سیٹ کر لیجئے کہ اس چاند کی تاریخ میں مجھے کیلکولیشن زکوٰۃ کی کرنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو نکالیے آپ زکوٰۃ جتنی بھی نکل رہی ہو، اور نہیں فرض ہو رہی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو ایک ڈیٹ آپ سیٹ کر لو گے، مثال کے طور پہ چاند کی 10 تاریخ آپ نے رمضان کی سیٹ کر لی، اب ہر سال ساری زندگی آپ کو چاند کی 10 تاریخ میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ جس دن آپ کیلکولیشن کرو گے تو اس تاریخ میں جو آپ نے تاریخ سیٹ کر لی ہے 10 تاریخ، ہر سال 10 تاریخ کو آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرو گے، اور اس 10 تاریخ میں جتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا سب کا ٹوٹل لگا کے جتنا ہوگا، پھر اس کی 2.5% کے حساب سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکلے گا۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب 10 تاریخ کو ہر سال چاند کی آپ زکوٰۃ کا پورا حساب لگائیں، جتنی آپ کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے وہ نوٹ کر لیں، چاہے تو اسی دن ادا کر دیں یا اتنا اماؤنٹ نکال کے الگ رکھ دیں، یا آپ ڈائری پہ نوٹ کر لیں۔ مان لیجئے آپ کے اوپر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آئے تو 2,500 روپے آپ کے زکوٰۃ کے بن رہے ہیں، آپ 2,500 روپے اسی دن فوراً دے دیں کسی غریب کو، یا اتنا روپے الگ نکال کے رکھ دیں، یا پھر آپ ڈائری میں لکھ دیں کہ 2,500 روپے میرے پاس اس سال کی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اب وہ 2,500 روپے آپ چاہے تو 1 مہینے بعد دے دیں، چاہے 2 مہینے بعد دے دیں، چاہے پورے سال میں دے دیں، لیکن اس چاند کی ڈیٹ میں جو ڈیٹ آپ نے سیٹ کی ہے، ہر سال آپ کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا ضروری ہوگی۔ اور خواتین پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مردوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں اس پوری کلپ کو دیکھنے کے بعد، کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، میں انشاءاللہ نیکسٹ کلپ آپ لوگوں کے کمنٹس پر بنانے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنا ہر ایک پر لازمی ہے۔ اب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کریں گے، یہ سوال آتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا سیکھیے کہ زکوٰۃ کی جب ہم کیلکولیشن کریں گے تو کون کون سی چیزوں کو ہم جوڑیں گے اور کون کون سی چیزوں کو ہم مائنس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں لسٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے اس دن آپ کو ان چیزوں کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کالم بنا لیجیے آپ، یہ ساری چیزیں آپ کو جوڑنی ہیں، اگر آپ کے پاس ہوں، جو نہ ہو تو ان کو ہٹا دیجئے گا، اور جو ہیں تو ان کو جوڑ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے مائنس کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ تو نمبر 1 سونا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو، سونا آپ لکھ لیجئے کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہے، ٹھیک۔ چاندی، یہ بھی چاہے جس فارمیٹ میں ہو۔ نقدی، کیش آپ کے پاس
जैसा भी है, चाहे वो जिस मकसद के लिए आपने रखा हो, चाहे बच्चों की शादी के लिए रखा हो, उम्रे के लिए रखा हो, जो भी है, जो कैश आपके पास है वो भी लिख लीजिए। ठीक है। नंबर 4, बैंक बैलेंस, आपके बैंक में आपका अमाउंट कितना है वो भी लिख लीजिए। नंबर 5, किसी को उधार या आपने कोई अमानत के तौर पर रकम दी है रखने के लिए, वो भी आप लिख लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है। सिक्योरिटी में दी गई रकम, आपने कोई रकम सिक्योरिटी में दी थी, वो भी लिख लीजिए। इंश्योरेंस या कोई पॉलिसी में आपने रकम जमा करवा रखी है, आपकी कोई पॉलिसी चल रही है, वो पैसा भी, वो अमाउंट भी आप लिख लीजिए। गैर मुल्की करेंसी, मान लीजिए आपके पास डॉलर्स हैं या आपके पास रियाल हैं, तो वो भी आप लिख लीजिए, और वो मौजूदा रेट के हिसाब से आप लिखोगे, यानी जिस दिन आप ज़कात की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिन उसकी रेट क्या है। ठीक है। बॉन्ड्स, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट, जितने भी बॉन्ड्स हैं आपके, वो भी आप लिख लीजिए। इसी तरह से आपने कोई फंड वसूल किया है किसी से, वो भी आप लिख लीजिए। ठीक है। बिजनेस का सामान, आपका मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है, तो जितना भी आपकी दुकान में कपड़ा है वो सारा का सारा आप लिख लीजिए, 1 लाख का, 2 लाख का, जितना भी हो। ठीक है। इसी तरह से बेचने की नीयत से, आपने कोई प्लॉट खरीदा है, आपने कोई बाइक खरीदी है, आपने कोई कार खरीदी है, तो बेचने की नीयत से आपने जो भी चीज खरीदी है वो भी जोड़ लीजिए। इसी तरह से कच्चा माल, आपका कोई गोदाम है तो उसमें जो कच्चा माल आपका पड़ा हुआ है जिससे आप माल बनाओगे बेचने के लिए, वो भी आप जोड़ लीजिए। तो ये सारी जो लिस्ट मैंने आपको दी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 चीजें हैं, बनती हैं ये टोटल। तो ये सारी की सारी चीजें आप जोड़ लीजिए, इन 12 में से जो आपके पास हो वो आप जोड़ लीजिए। अब मान लीजिए सारी चीजों को आपने जोड़ा तो लिस्ट बन रही है 5 लाख रुपए की। ठीक है। 5 लाख रुपए की आपकी लिस्ट बन रही है। अब 5 लाख रुपए का आपके पास अमाउंट है इस फॉर्मेट में, इस शक्ल में। ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है। ठीक है। ये प्लस कर लिया आपने कि टोटल अमाउंट आपके पास एक्चुअल इतना है। अब इसमें से माइनस करना है आपको। क्या क्या माइनस करना है। आपने किसी से कर्जा लिया है, वो माइनस कर दीजिए, लिख लीजिए आप इतना कर्जा आपने लिया है। बीवी का गैर अदा शुदा मेहर, आपने मान लीजिए अपनी बीवी का मेहर अदा नहीं किया था, तो वो मेहर, वो भी लिख लीजिए। बिजली का बिल जो आपको उस महीने का अदा करना है, लिख लीजिए। गैस का बिल जो आपको अदा करना है, वो भी लिख लीजिए। पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मकान का कोई किराया अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, दुकान का कोई किराया, ठीक है, गोदाम का कोई किराया, या इसी तरह से दूसरे वो खर्चे जो आपको उस महीने में करना है। मान लीजिए आपको कोई EMI देनी है, या आपको कोई किस्त वगैरह देनी है, या आपको कोई पत्ती वगैरह रखनी है, या इसी तरह से आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनकी आपको तनख्वाह देनी है, यानी उस महीने में आपको जो भी पैसा लोगों को देना है वो सब लिख लीजिए। तो 5 लाख आपके पास टोटल था और 1 लाख मान लीजिए आपको उस महीने में देना है। तो जो देना है वो 1 लाख था, जो टोटल है वो 5 लाख है। तो 5 लाख में से 1 लाख आपको माइनस करना है। कितना बचा? 4 लाख। 4 लाख पर 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकालेंगे। 4 लाख की ज़कात कितनी बनती है? 1 लाख पर 2,500, 2.5%, ठीक, 2,500 हो गए, 2.5, 5 और 5 और 5 10, 4 लाख पर 10,000 रुपए ज़कात